حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خالق کائنات مالک کا شکر گزار ہیں کہ مالک کائنات نے، خالق کائنات نے ہمیں پھر سے اس بزم میں آنے کی توفیق عنایت نصیب فرمائی. کون خالق؟ وہ خالق جس نے آسمان سے پانی کو برسایا. کون خالق؟ وہ خالق جس نے زمین کا فرش بچھایا. کون خالق؟ وہ خالق جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا. کون خالق؟ وہ خالق جس نے انسان کو ظلمات سے نور کی طرف ہدایت فرمائی. کون خالق؟ وہ خالق جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان کچھ بھی نہیں تھا، مگر جب خدا نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو خداوند عالم نے محمد جیسی ذات کو خلق کیا. سبحان اللہ. اور محمد جیسی ذات کو خلق کرنے کے بعد انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا. دنیا میں کوئی چیز موجود نہیں تھی مگر ہوا کی ذات موجود تھی. دنیا میں نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ دنیا میں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی مگر ہوا کی ذات موجود تھی. وہ ہوا کی ذات خالق کائنات کی ذات ہے. دنیا میں نہ آسمان تھے نہ زمین تھی، نہ دریا تھے نہ سمندر تھے نہ پہاڑ تھا نہ چڑیاں تھی، نہ کوئی بھی چیز نہیں تھی مگر ہوا کی ذات موجود تھی. خالق کائنات نے کہا کہ میں پہچانا چاہوں تو خالق کائنات نے محمد جیسی ذات کو خلق کیا. محمد جیسی ذات کو خلق کرنے کے بعد خالق کائنات نے یہ فرمایا کہ محمد کو خلق نہ کرتا تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ سمندر ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، دنیا کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہوتی. دنیا کی تمام چیزیں جو خلق کی گئی ہے وہ محمد کے وسیلے سے اور محمد کی ذات سے خلق کی گئی ہے. سبحان محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خالق کائنات اس سے آگے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے محمد کو خلق کیا تو محمد کو خلق کرنے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ علی جیسی ذات کو خلق کیا. اگر علی نہ ہوتے تو نہ محمد ہوتے. یا جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو نہ محمد ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ خدا کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا. اور اس کے آگے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے محمد کو خلق کیا علی کی بدولت اور علی کو خلق کیا فاطمہ کی بدولت. یہ ہے فاطمہ کی منزلت. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے نہ محمد ہوتے. یا جملہ بدل کے یوں کہہ دوں اگر فاطمہ
فاطمہ نہ ہوتی تو نہ زمین ہوتا، نہ خالق کائنات کو پہچاننے والا دنیا میں کوئی، خدا کو پہچاننے والا دنیا میں کوئی بھی موجود نہ ہوتا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل خالق محمد۔ کائنات نے انسان کو خلق کیا۔ ہم نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا وہ بہت ہی قرآن کی مشہور و معروف آیت ہے کہ خداوند عالم سورہ ذارات میں آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ اب انسان کا فریضہ یہ ہے کہ ہم عبادت کریں تو کیسے عبادت کریں، عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے اور عبادت کیسے کریں، عبادت میں کیسے لطف کریں، عبادت میں کیسے مزہ اٹھائیں۔ آج انسان کو ہم تمام طرح سے دیکھتے ہیں، انسان خسارے میں، انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اور اس کے اسباب بس یہی ہے کہ اس نے اس عبادت کی مٹھاس اور اس عبادت کا ذائقہ اپنا آپ سے دور کر دیا، اس وجہ سے کہ اس نے اپنی زندگی کو گناہوں سے ایسے آلودہ کر چکا ہے، اپنی زندگی کو ایسے گناہوں میں ملوث کر چکا ہے کہ اس کو اب عبادت کا مزہ بھی نہیں آتا۔ اب ہم عبادت کریں تو کیسے عبادت کریں؟ سب سے بہترین عبادت ہے نماز۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو معراج تک پہنچاتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے انسان کو نور بخشے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو خالق سے ملاقات کرنے کا ایک موقع دیتی ہے، مگر انسان گناہوں میں اپنی زندگی کو اس طرح ملوث کر چکا ہے کہ وہ خالق کائنات کو بھی پہچاننے کے لائق نہیں بچا کہ عبادت کیسے کریں۔ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آقا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے پہچانے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ نماز قبول کیسے پہچانے کہ ہماری نماز جو ہم نے پڑھی یہ قبول ہوئی یا نہیں؟ تو خالق کائنات خود اپنی کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہیں اور فحشات سے بچاتی ہے۔ اگر تم نے ایک نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد تم نے دیکھا کہ ہم کوئی گناہوں کی طرف نہیں جا رہے اور تمہیں دوسری عبادت کا موقع مل گیا، یعنی دوسری دین کی نماز کا تمہیں موقع مل گیا، تو سمجھ لو تمہاری وہ نماز خالق کی بارگاہ میں قبول ہے اور ورنہ تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم عبادت کریں تو کیسے کریں؟ سب سے پہلے ان تمام بحثوں میں جانے سے پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ عبادت کے معنی اور اس کے مفاہیم کو آپ کے ہوش گزار کر دیں کہ عبادت کے معنی اور اس کے مفہوم یہ ہے کہ عبادت کا معنی ایسے بیان کیا گیا ہے علماء نے، اور آیت اللہ دستغیبی صاحب نے اپنی کتاب میں الکش گول کتاب ہے آیت اللہ دستغیبی صاحب کی، انہوں نے عبادت کے اس طرح معنی بیان کیے ہیں کہ عبادت کا معنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، ذلالت مطلب کہ اپنے آپ کو ایک پست انسان سمجھے۔ یعنی مثال کے ذریعے سمجھا دیں کہ جب ہم کسی معتبر شخصیت یا بزرگ شخصیت کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا کسی چیز کو مانگنے جاتے ہیں تو ہم وہ چیز کب طلب کرتے ہیں؟ یعنی ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں ابھی ذلیل ہیں، یعنی ایک دم ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جو جا رہے ہیں ہم اس چیز کی محتاج ہیں، ہم اس چیز کے، اس لیے ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اب اس کو عبادت کے معنی کو کیا گیا؟ ذلالت کے معنی میں آزمایا گیا ہے، کیونکہ عبادت ایک اہمیت اور اتنی ہی کافی ہے کہ کائنات کی خلقت اور انبیاء کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف انسان کی ہدایت کے لیے تھا۔ خالق کائنات نے تمام انسان کو اور تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے جو رسول کو بھیجا، جو انبیاء کو بھیجا، وہ صرف اور صرف انسان کی ہدایت کے لیے تھا۔ اس لیے خالق کائنات سورہ نمل میں آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ خالق کائنات نے اور یقیناً ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا، اور رسول بھیجنے کے بعد یہ حکم دیا کہ امت کو گمراہی کی طرف سے نکال کر، طاغوت کی طرف سے نکال کر اس کو ایک نور کی طرف لایا جائے۔
خالق کائنات کا بس مقصد یہ ہے، اگر ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، تو خالق کائنات کا اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی خلقیت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی خلقیت میں کوئی کمی آتی ہے۔ خالق کائنات ہر چیز سے بے نیاز ہے، اگر ہم اس کی عبادت کریں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا وہ کام، وہ ہر چیز میں ہمارا ہی منافع ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آیت اللہ علامہ دستغیب اپنی کتاب الکشگول میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں خالق کائنات کی اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی بندگی کرتا ہوں، آخر کا مجھے لطف اور مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس کا مزہ اور عبادت کا لطف کیوں نہیں آتا؟ وہ آدمی پوری رات سوچتا رہا، اپنے خوابوں میں دیکھتا رہا کہ میں نے زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر دی کہ جو مجھے عبادت میں لطف مزہ نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب خواب میں سو رہا تھا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ ہے، جو فرشتہ آنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تمہیں جو عبادت میں مزہ اور لطف نہیں آتا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ چھوٹا تھا اور تمہاری کھڑکی کے اوپر ایک چڑیا آئی ہوئی تھی، وہ چڑیا ایسی چھوٹی سی معصوم چڑیا تھی کہ وہ چڑیا چاہتی تھی کہ میں باہر چلی جاؤں کھڑکی سے، لیکن تمہارے بچے نے ضد کی کہ بابا جان میں چاہتا ہوں کہ اس چڑیا سے کچھ دیر کھیلوں یا کچھ دیر اس سے اپنے آپ کو ملوث رکھوں۔ اس کے باپ نے آگے بڑھنے کے بعد کھڑکی کو بند کر دیا، دروازوں کو بند کر دیا، اور چڑیا اسی گھر میں تمام چکر کاٹتی رہی، باہر جانے کا راستہ ڈھونڈتی رہی، مگر اس کو راستہ نہ ملا۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہیں جو عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چڑیا نے تمہاری خداوند عالم کی بارگاہ میں شکایت کی ہے۔ مگر آج ہمارا دنیا میں کیا ماحول ہے؟ ایک بھائی سے ناراض ہے، ایک دشمن ایک دوست سے ناراض ہے، ہم کسی سے دشمنی کرے بیٹھے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے ماحول اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا، ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دل آج خدا کی بارگاہ اور خدا کو پہچاننے کے لائق نہیں بچے۔ ہم گناہوں میں اپنے آپ کو اتنا ملوث کر دیا، اپنے آپ کو گناہوں میں اتنا گرا دیا کہ ہم خداوند عالم کی حیثیت اور خداوند عالم کی جو عظمت ہے وہ نہیں جان پاتے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ خداوند عالم نے ان تمام ہستیوں کو بھیجا انسان کی عبادت، انسان کی ہدایت کے لیے۔ وہ جس کے در سے ہمیں درس اخلاق اور درس عبادت ملا، ہم نے ایسی شخصیت کو نہیں پہچانا۔ ہم نے ایسی شخصیتوں اور ایسی معتبر شخصیتوں کے اوپر نہ جانے کتنے ظلم مظالم ڈھائے گئے دنیا والوں نے کہ انہیں زندہ قبر میں بھی جب ہیں تب بھی انہیں چین سے سونے تک نہ دیا۔ یہ ہے امت مسلمہ کا کردار جو محمد کی آل کے ساتھ کیا گیا۔ عزیزان محترم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ عزادار و زینب کبریٰ کے مصائب ہے۔ عزادار ایک عالم دین، ایک آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عالم دین کو اپنے گھر میں مجلس کے لیے بلایا تھا۔ آزادار مجلس میں بلایا تھا کہ عالم آیت اللہ وہ مجلس خطاب کر رہے تھے۔ ایک عالم دین نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ علی کی بیٹی دربار شام میں۔ آیت اللہ آگے بڑھنے کے بعد آیت اللہ نے اس عالم دین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ عالم اس کے آگے نہ کچھ بولنا، کیونکہ تو نے یہ جملہ جو بولا ہے اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ آزاداروں، جیسے ہی عالم دین نے سنا نا کہ علی کی بیٹی ظالم کے دربار میں، شرابی کے دربار میں، نہ جانے علی کی بیٹی بے مغنا و چادر ظالم کے دربار میں کیسے گئی ہوگی۔ آزاداروں، کہتے ہیں عالم دین جیسے اس عالم دین نے جناب زینب کبریٰ کا تذکرہ کرنا تھا، اس عالم دین کو فاطمہ یاد آ گئی۔ آزاداروں، عالم دین کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی 18 گھنٹے ظالم کے دربار میں کھڑی رہی، مگر بال سفید نہ
ہوئے آزاداروں مگر محمد کی بیٹی صرف 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے دربار میں گئی تھی. سند کا پھٹنا تھا کہ فاطمہ نے سند کو اٹھایا, فاطمہ کے بال سفید ہو گئے. رضم بقضائه تسلیما لأمر انا للہ و انا الیہ راجعون.